بغاوتاں تھیاں ٹکا کے اچھا ایک بغاوت تواڈے کول ان دی نشانی تے اے پئی تھی اپنا ڈراور دے اندر جب قلعے تے ونجو تو کو قلعے دے اندر کوئی 3-4 قبراں نظر سن. اچھا سی وہ تو نیکسٹ ٹائم اگر دورہ ویلے ہوئے تو تساں کو غور نال لکھائے جیلے لے تو گیٹ دے اندر چڑھ ویسو نا اندر جی ہاں اور ایویں قلعے دے وچ آ ویسو تو کو ایک پاسے دیوار دے نال 4 قبراں نظر سن. اچھا سی بالکل او بغاوت تھی. اچھا ایک بھرا نے بادشاہ دے خلاف بغاوت چ کیتی قابو پہ گیا. اچھا سی اون بادشاہ دی اولاد کو نے یرغمال بڑا گیا. اچھا سی باغی نے اچھا جی ہن چپ چاپ تھی گئی ساری گل. یرغمال فیملی یرغمال ہے انہیں کچھ کیتا نا. اثری روئے دے وچ ایک عجیب جہا فینومینا ہے کہ اٹھ دا وگ ہوئے نا. اچھا سی ان کو پتہ نہیں کیا ایک دم دورہ پوندے تے پاگلا نے کر دوڑ کے مار بھج پوندے دروکڑی مار آرام نال ٹرتے ودے یا بھج پوندے ایک دم بھج پوندے ہوں ویلے بھی ایویں تھیا. اچھا سی دور کو بگ دوڑا چلا اندر مٹی دھوڑ تھئی اڈی آندی ہے. اچھا سی انہوں نے سمجھا کہ حملہ آندا پیا. اچھا باغیاں اچھا سی اور انہوں نے سب تو پہلے انہاں کو کڑچ کیتا. اوئے ہوئے ہوئے جنہاں کو یرغمال بڑائی کھڑے. اچھا سی ہاں او جلے انہاں کو پتہ لگا فیملی تو مریض گئی اونے وال حملہ کرتے قابو پہ گیا. انہاں باغیاں کو باغیاں ہاں انہاں مطلب سازشاں تھیندیاں اوئے بل ان لیٹا سازش بھی لیٹا ڈیہان جے بل تھئی ایک بھرا نے دوجے بھرا دے تختہ الٹیا. اچھا سی خیر تھوڑے عرصے دے بعد دوجا بھرا ول آتے قابو پیا. اچھا کو نے چھوٹے بھرا کو سزا موت اناؤنس کر دیتا. جے پہلے قبضہ کیتا جے تختہ الٹیا مگر ول ماں آدھے چا کے انہیں ان دی جان بخشی کروائی. اچھا تے او کو لاہور دیکھا بے دخل کر دیتا گیا. ملک بدر کر دیتا گیا. اے بھاولپور ہاؤس لاہور وچ جڑا کھڑے تھیا اچھا سی او ہوندے واسطے ہی گھنتے تو او کو تھم بھیج دیتا بھئی ایتھوں تو چلاویں تے تو اپنی زندگی وچ واپس نہیں آ سکدا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. تو آج میں پہنچ چکا ہوں قلعہ دراوڑ اور میرا جو آج مقصد ہے وہ یہ ہے کہ وہ آپ کو وہ 3 قبریں دکھاؤں جس کے بارے میں ابھی میاں صاحب بات کر رہے تھے. تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمیشہ ہی اقتدار کے لیے جنگیں ہوتی رہی ہیں, رسہ کشی جاری رہی ہے اپنوں کے درمیان. تو اسی طرح کی یہ کہانی ہے جو 1809 سے لے کے 1815 کے درمیان جو ہے جاری رہی. آپس میں 2 بھائی جو تھے نواب و بہاولپور تھے ان کے درمیان یہ رسہ کشی جاری رہی. تو ایک بھائی نے اپنے بھائیوں کو اور ان کے علاوہ اپنے بھتیجوں کو سزائے موت دی اور اس کے بعد ان کو ادھر قلعے میں ہی دفن کر دیا. تو یہ 3 قبریں اکٹھی یہاں پہ بنائی گئی ہیں. یہ میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں. مختلف لوگ اس کے بارے میں مختلف آراء رکھتے ہیں لیکن اصل کہانی وہی ہے جو ابھی آپ نے سنی ہے. یہ دیکھیں یہ ایک احاطہ بنایا گیا چاروں طرف سے دیوار دی گئی ہے چھوٹی چھوٹی اور یہ قلعہ کی جو مین دیوار ہے اس کے ساتھ ہی بنائی گئی ہیں. یہ 3 قبریں ہیں اور ساتھ ایک چھوٹا سا دروازہ انہوں نے رکھا گیا ہے تاکہ انسان جو ہے اندر آ جا سکے. تو یہ وہ 3 قبریں ہیں. کہا جاتا ہے کہ یہ تینوں غدار تھے اور کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ تینوں غدار تھے اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جن نواب صادق محمد خان عباسی ثانی نے ان کو سزائے موت دی ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ خاندان کش تھے یعنی کہ اپنوں کو مارنے والے تھے. تو انہوں نے جب دیکھا کہ ان کے اقتدار کو خطرہ ہے تو انہوں نے اپنے بھائیوں کو اور اپنے بھتیجوں کو سزائے موت دی اور اس کے بعد یہاں پر دفن کر دیا. 1809 میں نواب صادق محمد خان ثانی جن کا اصل نام عبداللہ خان تھا جب تخت پر بیٹھے اپنے والد کی وفات کے بعد تو اس وقت ان کے جو بڑے بھائی تھے مبارک خان عباسی وہ زندہ تھے. تو نواب صاحب کو یہ لگتا تھا کہ ان کے بڑے بھائی کے زندہ ہونے کی وجہ سے ان کے اقتدار کو خطرات لاحق ہیں. تو انہوں نے اپنے ایک وزیر جس کا نام نصیر خان گورگیج تھا اس کے ذمہ لگایا کہ میرے بڑے بھائی کو قتل کر دیا جائے. تو نصیر خان گورگیج جو تھا اس نے اپنے ایک قریبی ساتھی کو بلایا جس کا نام تھا سلیمان اور اس کے ذمہ یہ کام لگایا کہ شہزادہ مبارک جو ہیں ان کو قتل کر دیا جائے. تو سلیمان نے شہزادہ مبارک کو انتہائی صفاکی سے قتل کیا اور اس کے بعد ایک ریت کے ٹیلے میں جو ہے
ان کو دفن کر دیا، جبکہ نواب صادق محمد خان ثانی نے اپنے دوسرے بھائیوں اور اپنے بھتیجوں کو قید میں ڈال دیا۔ 1812 میں ان شہزادوں نے ایک اور سپہ سالار فتح محمد خان غوری کے ذریعے قید سے چھٹکارا حاصل کیا اور تخت پر قبضہ کر لیا۔ ان دنوں میں نواب صادق محمد خان ثانی جو تھے وہ قلعے میں موجود نہیں تھے اور پیچھے اقتدار پر قبضہ ہو گیا۔ تو جب ان کو یہ اطلاع ملی تو انہوں نے جو ہے واپس حملہ کیا۔ حملہ کرنے کے بعد یہاں پر دوبارہ قبضہ کیا۔ قبضہ کرنے کے بعد تخت پر بیٹھے۔ تخت پر بیٹھنے کے بعد انہوں نے سب سے پہلا جو حکم جاری کیا وہ یہی کیا کہ میرے بھائیوں کو اور میرے بھتیجوں کو قتل کر دیا جائے۔ ان کو سزائے موت سنا دی، پھانسی کی سزا سنا دی، اور اس کے بعد ان کو قتل کر دیا گیا اور اسی قلعہ دراوڑ میں جو ہے ان کو دفن کر دیا گیا۔ حالانکہ کیونکہ یہ شاہی لوگ تھے، شہزادے تھے، لیکن ان کو جو قلعہ دراوڑ کا جو مین شاہی قبرستان ہے وہاں پر دفن نہیں کیا گیا، کیونکہ ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ غدار تھے، اس لیے ان کو یہیں قلعہ دراوڑ میں ہی ایک چھوٹا سا احاطہ بنا کر دفن کر دیا گیا، جن کے بارے میں زیادہ تر اب لوگ بات بھی نہیں کرتے۔ لیکن جو ایک توجہ طلب بات ہے وہ یہ ہے کہ ان قبروں کے اوپر جو سنگ مرمر استعمال ہوا ہے وہ وہی ہے جو شاہی قبرستان میں نوابوں کی قبروں کے اوپر استعمال کیا گیا یا شہزادوں کی قبروں کے اوپر استعمال کیا گیا ہے۔ تو یہ تھی کہانی ان 3 قبروں کی۔ کافی لوگ اس کے بارے میں نہیں جانتے تھے، لیکن آج ہم نے اس چیز کو کلیئر کیا کہ یہ کن لوگوں کی قبریں ہیں، کیونکہ مختلف لوگوں کی آراء تھیں کہ یہ کوئی ملازمین تھے، قریبی ملازمین، اور کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ یہ کوئی نیک لوگ تھے جن کو یہاں پر دفن کیا گیا۔ لیکن اصل سٹوری جو تھی وہ میں نے آج آپ کو سنا دی، اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اس سے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو وہ تالاب دکھائیں گے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں پر خزانے کی چابیاں جو ہیں وہ گم ہو گئی تھی، جو آج تک نہیں مل سکی۔ تو اگر آپ نے وہ ویڈیو دیکھنی ہو تو ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔